السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا عنوان ہے والدین کی اطاعت اور سائنس۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد والدین ہمارے لیے سب سے قیمتی ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر بے لوث محبت رکھی ہے۔ اولاد کو وہ اپنے خون پسینہ ایک کر کے کھلانے پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتے۔ ذرہ برابر تکلیف انہیں گوارا نہیں ہوتی ہے۔ اپنا سکھ چین سب قربان کر دیتے ہیں۔ خود کو بھوکا رکھ کر اپنے منہ کا لقمہ بھی بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ والدین کے کتنے احسانات ہیں یہ تو ہر کوئی جانتا ہے۔ ان کی اطاعت کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ والدین کی اطاعت کے بارے میں قرآن و حدیث کے بعد والدین کی اطاعت میں سائنس کیا کہتی ہے۔ قرآن کے سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ربانی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے یعنی رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کرو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ان میں سے یعنی کہ والدین میں سے کوئی تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو ہرگز اف تک نہ کہو اور ان کو کبھی بھی نہ جھڑکو۔ آگے قرآن کہتا ہے یعنی لوگ آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں۔ ان کو جواب دیجیے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس کے اولین حقدار تمہارے والدین ہیں۔ قرآن پاک نے تقریباً 15 مقامات پر مختلف حیثیتوں سے بڑے ہی حکیمانہ انداز میں ماں باپ کے ساتھ نیکی حسن سلوک کا درس دیا ہے۔ بیشتر جگہوں پر یہ درس توحید کے ساتھ ہی آیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے ماں باپ کا اطاعت شعار اور خدمت گزار کوئی بھی فرزند جب ان کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کے ہر نگاہ کے بدلے میں حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے یہ۔ حضرت ابی امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ ارشاد ہوا، ماں باپ ہی تمہارے لیے جنت اور دوزخ ہیں۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یعنی خدمت کرو گے تو جنت ورنہ دوزخ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کا حق ادا کرنے کے سلسلے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمانبردار رہے تو اس کے لیے صبح کو ہی جنت کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہے تو جنت کا 1 دروازہ کھلتا ہے۔ یہ بھی مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک میں اطاعت شعار کے لیے دنیا میں ہی جنت کی بشارت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں سائنس کیا کہتی ہے۔ ڈاکٹر نکلس ڈیوز اور پروفیسر ملن کیسم جو روحانیات اور نفسیات کے ماہر ہیں، ان لوگوں کی رپورٹ کہتی ہے کہ ماں باپ جیسے جیسے بوڑھے ہوتے ہیں ان کی محبت اپنے بچوں سے اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کے کچھ ہی دن باقی ہیں، لیکن بچوں کے لیے وہ اتنا کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ جس سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ والدین کی محبت بھری نگاہوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ والدین کی نگاہوں میں ایک روشنی کا پیٹرن بن کر اولاد کے حق میں تندرستی اور صحت کا باعث بنتا ہے۔ والدین دور ہوں یا پاس، چاہے بیمار ہی کیوں نہ ہوں، ان کے محبتی نگاہوں سے غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہیں جو ہزاروں دور اپنی نیک تمناؤں کے ذریعے اولاد تک پہنچاتے ہیں۔ والدین اگر قریب ہوں تو ان کی محبت بھری شعاؤں سے جسم اور اعصاب کو تقویت ملتی ہے۔ والدین کا لمس ذہنی عوارض کو ختم کرتا ہے، انسانی نفسیاتی الجھن کو دور کرتا ہے،
ان کا کہنا ہے کہ جب میں اپنی ماں سے محبت بھری نگاہیں ملاتا ہوں تو میرے اندر سکون کی لہر داخل ہوتی ہے۔ اب مغربی دنیا کے ماہرین مسلسل تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ماں باپ کی تابعداری اگر کی جاتی ہے تو ماں باپ کی محبت بھری نگاہوں سے جو غیر مرئی شعاعیں نکلتی ہیں وہ آدمی کے اندر داخل ہو کر اس کی صحت و تندرستی کا باعث بنتی ہیں، اور یہی شعاعیں اس کے گرد ایک مضبوط مرکز قائم کرتی ہیں، اسے مصائب و تکالیف سے بچاتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر والدین کے ساتھ بدسلوکی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ گردہ فیل ہونے کی وجہ سے ایک نوجوان 3 دن تک حالت نزا میں رہا اور اس کی موت ہوئی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے اپنے 40 سالہ ڈاکٹری کے دوران اس سے بری موت نہیں دیکھی۔ مرنے سے قبل ایک دن اس کی حالت نازک تھی اور وہ چلا رہا تھا۔ وارڈ کے لوگ اس کی آواز سن کر بھاگنے لگے۔ اس کو دور ایک کمرے میں منتقل کیا گیا تاکہ آواز کم آئے۔ اس کا والد مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ اس کو زہر کا انجیکشن لگا دیں، ہم سے ایسی حالت دیکھی نہیں جا رہی۔ میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ اس نے کیا خاص غلطی کی ہے۔ والد نے بتایا کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارتا تھا۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ والدین کی فرمانبرداری کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دنیاوی مسائل کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ایسے موذی مرض میں مبتلا ہوتے ہیں جن کا علاج ہم ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے والدین کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ ان کو شفا دیتے ہیں اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں وہ بری موت مرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اگلی ویڈیو میں جلد ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔